کو اسلام آباد لایا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے ان کو کہ بڑے گھر میں لے کے آئے. جہاں بھی ہیں ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ پہلا مرتبہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگوں کو، جس میں ریسنٹلی اس کے وکیل انتظار پنجوتا بھی شامل ہے، جن کو اٹھایا گیا تھا اور زد و کوب کر کے جس حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا روڈ کنارے، وہ سب آپ لوگوں کے سامنے. اسی طرح یہ ہمارا پہلا M&A نہیں ہے. اس سے پہلے اسلم گمن کو بھی بٹھایا گیا تھا. اس طرح حاجی امتیاز صاحب کو بھی بٹھایا گیا تھا. اسی طرح ریسنٹلی حاجی امتیاز صاحب کی گھر پہ بھی دعویٰ بول دیا گیا تھا. اور لاسٹ نائٹ جو ہوا وہ انتہائی دردناک ہے. خواجہ شیراز صاحب 1 مہینے سے KP ہاؤس میں تھے، KP میں تھے، اور KP میں رہتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپنا ضمیر استعمال کرتے ہوئے کہ میں نے اس میں ووٹ نہیں دینا، میں نے پارٹی کی ہدایات پہ عمل کرنا تھا، وہ وہاں موجود تھے. جب اسمبلی کا سیشن شروع ہوا دوبارہ اور وہ ترامیم پاس ہوئی، اس کے بعد جب آیا تو اس کو فالو کیا گیا. پہلے تونسا شریف تک، جس میں اس کے گھر کو توڑا گیا، اس کے بعد اس کا پیچھا کر کے رات کے وقت گئے ہیں ملتان میں، ان کا گھر بھی توڑا گیا، بچوں کو بھی زد و کوب کیا گیا اور اس کو اٹھایا گیا. یہ فسطیت، یہ لاقانونیت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شروع ہے، اور یہ پنجاب میں شروع ہے. پنجاب کی پولیس اور حکومت برابر کی اس فسطیت میں شریک ہے. ہم اس کی مذمت کرتے، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس ایوان کے ایک معزز رکن ہے، وہ چیئرمین ہے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی، وہ مور دین 1 ملین لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اگر ایک پارلیمنٹیرین کی اپنی ذات کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اگر وہ اپنے گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے، اگر اس کے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں، تو وہ اپنے عوام کے لیے کیا آواز اٹھا سکتا ہے؟ اور یہ فسطیت، لاقانونیت کب تک قائم ہوگی؟ اسی کے بلبوتے حکومت بنی. یہ بائی ڈیفالٹ چلنے والی حکومت ہے. اسی طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی، اسی طریقے سے 6 قوانین 16 منٹ میں پاس ہوئے. اب یہ قانون لاقانونیت تو ختم ہونے چاہیے. ہم چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے. قاضی فائزہ صاحب جا چکے ہیں. آپ کے کندھوں پہ بھی اپنے عوام کی بنیادی حقوق اور ان کی نفس کے تحفظ جو ہے اور چادر چار دیواری کا، وہ آپ کے لیے لازم ہے. ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیں. میں ایک بات یاد سپریم کورٹ کو کرا دوں. 3 جنوری کو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا. اس 3 جنوری آرڈر میں سپریم کورٹ نے انڈرٹیکنگ وزیر اعظم سے مانگی تھی کہ آئندہ کسی کو گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر قانون کے مطابق اور کسی FIR میں اگر وہ مطلوب ہے. یہ بات وزیر اعظم کو میں نے فلور آف دی اسمبلی پہ پوائنٹ آؤٹ کروایا تھا. وزیر اعظم اس دن موجود تھے. یہ اس دن کی بات ہے جب ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی اور ہم حکومت کے ساتھ اکٹھے تھے. وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں اپنی انڈرٹیکنگ اور اس کے بارے میں پوری معلومات کر کے اسپیکر صاحب کو بتاؤں گا. اسپیکر صاحب کے پاس ہم گئے تھے اور جس وقت اسمبلی پہ دعویٰ بولا گیا 9 تاریخ کو سپٹمبر کو 10 کی شام 10 کی صبح سویرے سویرے سپٹمبر کو ہمارے MNA صاحبان کو اسمبلی کے اندر سے میرے بشمول شیخ وقاص صاحب کی جب اٹھایا گیا تو دا نیکسٹ ڈے کمیٹی بنی. اس اسپیشل کمیٹی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کمیٹی نے یہ وہ کاروائی کرنی ہے جو صرف اور صرف پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن میک شور کرے، ان کو پروٹیکشن دے. اس اسپیشل کمیٹی میں پاکستان کے پارلیمان میں موجود ہر پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا تھا. یہ پوائنٹ اب ہم نے پوائنٹ ادھر اٹھایا تھا اسپیشل کمیٹی میں. خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں ہم نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ سب سے پہلے میک شور کرے آپ پارلیمنٹیرین کو وہ تحفظ دے. آج تک نہ پارلیمنٹیرین کو تحفظ ملا، نہ کمیٹی نے کوئی آرڈر پاس کیا، نہ اسپیکر صاحب کی طرف سے آرڈر پاس ہوا، نہ کوئی اور کمیٹی نے آرڈر پاس کیا، نہ سپریم کورٹ ہائی کورٹوں سے ریلیف ملا. نہیں، وہ ظلم اور لالسنس ختم ہو رہی ہے. عوام یہاں کو پھر روڈوں پہ نہ آئے، احتجاج نہ کرے تو اور کون سا راستہ آپ ان کے لیے کھلا چھوڑیں گے؟ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو. جی آپ ڈیٹیل بتا دیں ہوا کیا جو واقعہ آپ کی خاندان والوں سے بات ہوئی ہے، جو انہوں نے آپ کو بات بتائی ہے،
جو بات خاندان والوں نے آپ کو بتائی ہے وقاص صاحب وہ آپ بیان کر دیجیے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے؟ خیر صاحب کی فیملی سے میرا رابطہ ہوا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ رات 11:15 کے قریب جب وہ اپنے گھر پہنچے اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں تھے کہ اچانک جو ہے ان کے گھر کے باہر اسٹرینج سی موومنٹ فیل کی ان کی فیملی نے، اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہے انہوں نے دروازے لاک کرنے کی کوشش کی کہ اچانک ان نون لوگوں نے بندوقوں کے بٹ مار کے اس دروازے کو توڑ دیا اینڈ دے باجڈ، اور اس کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر بندوق تانی گئی اور انہیں کہا گیا کہ بتائیں کہ خواجہ صاحب کہاں ہے۔ اس دوران جو باقی لوگ آئے انہوں نے باقی کمروں میں جو ادھم مچانا تھا مچایا، بٹ دے کیپٹ ہر اسٹینڈنگ ایٹ دا گن پوائنٹ۔ بقول ان کے کچھ دیر تک خواجہ صاحب جو ہے وہ فریش ہو کے باہر آئے، اور جب وہ باہر آئے تو سیدھی بات ہے کہ وہ گن جو تھی وہ ان کی طرف کر دی گئی، اور پھر انہیں صرف جوتے پہننے کا موقع دیا گیا۔ باہر لے گئے، باہر جا کے ان کے ہاتھ باندھے۔ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ خود دوڑتی ہوئی پیچھے گئیں، گو کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، آپ باہر نہ آئیں، مگر وہ ان کی بیگم تھیں، انہوں نے ضد کی کہ نہیں جو کرنا ہے کر لو، میں تو آؤں گی۔ وہ باہر آ کے کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے ان کے ہاتھ باندھے گئے۔ ان کے بقول خاتون کے وہ کہتی ہیں کہ ان کے چہرے پہ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ڈالا گیا اور ان کو اس طریقے سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا، اور بٹھانے کے بعد ایک اور شخص جو اسلام آباد سے ہی ان کے ساتھ گیا تھا اسے کہا کہ اگر تم نے کسی کو انفارم کیا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ پھر چلے گئے۔ 10 منٹ کے بعد پھر واپس آئے، اور وہ جو اس کو بھول گئے تھے جس کو کہہ رہے تھے تم نے بتایا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے، اس کو بھی اس کے فون سمیت واپس لے گئے۔ بقول خواجہ صاحب کی بیگم صاحبہ کے یہ صرف نامعلوم لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کے لوگ بھی تھے، اور سب کے منہ پہ نقاب تھے، اور وہ ان کو اسکارٹ کر رہے تھے، پروٹیکشن دے رہے تھے، یا ایز اے ری انفورسمنٹ ان کے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال وہ واپس جب آئے تو خواجہ صاحب کے بچے ایک کمرے میں موجود تھے۔ ان کی بیگم یہ کہتی ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب آپ نے خواجہ صاحب کو تو پکڑ لیا ہے، اب بچوں والے کمرے میں آپ نہ جائیں۔ اس کے باوجود انہوں نے وہ کمرے کا دروازہ زبردستی کھلوایا۔ بچے رات کے وقت 11:30 11:15 کا ٹائم تھا، بچے سو رہے تھے۔ پھر انہوں نے جب دکھایا کہ بچوں کو کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ کو ہم اب لے کے جا رہے ہیں، I mean this kind of a psychological trauma اور شوق جو ہے، آپ دیکھیں کہ ان بچوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ سعد اللہ بلوچ کے گھر کیا ہوا آج سے 3 دن پہلے، ہر MNA کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، کچھ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور کچھ آپ سے شیئر نہیں کر رہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ جو دستور بیزار ٹولہ بیٹھا ہوا نا اس وقت حکومت کے اندر، اور یہ دستور سے بیزار ہے، نہ یہ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ یہ اخلاقیات کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں، اور یہ ہر فسطائیت میں یہ اسسٹ کر رہے ہیں۔ ان کو شرم اور حیا نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ 10 لاکھ کا نمائندہ ہے، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، دوسری طرف ووٹ کے سے جو بنے ہوئے اصل حقیقی MNAs ہیں ان کو ایسے بے توقیر کر کے ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے دہشت گردوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نہایت شریف النفس انسان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو دوست ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں سے اٹھائے گئے تھے، جس کی آج تک ہمیں کوئی فوٹیج نہیں دی جا رہی، چلو 9 مئی دی فوٹیج تو سانو دیو نہ دیو، یہ فوٹیج تو کٹ دیو، اس کا کچھ نہیں ہوا، کوئی FIR نہیں ہوئی۔ وہ بندے باقاعدہ اغوا ہوئے تھے، ہم سارے وہاں سے، کوئی خوشی سے پولیس کے پاس نہیں گیا تھا، کسی FIR میں نام تھا، وہاں سے اغوا کر کے اس کے بعد ہمیں حوالے کیا گیا تھا پولیس کو۔ اگر اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لے لیتے، اپولوجیٹک نہ ہوتے، ہمارے سامنے صرف شرمندگی نہ شو کرتے بلکہ ہمت کرتے، بے شک سیٹ چلی جاتی، چھوڑ دیتے۔ ایسی سیٹوں کا کیا فائدہ ہے کہ جن کا صرف نام ہی ہے اور ان کا کوئی اختیار کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے اور آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کے دور کے اندر، آپ کی حکومت کے اندر یہ فسطائیت ہو رہی ہے کہ MNAs کو اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ اس لیے بھی بند ہونا چاہیے کہ جب آپ سسٹم میں کسی ایک
پلر کو کمزور کرتے ہیں اور اس طرح کمزور کرتے ہیں بے توقیر کر کے، تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا نظام چل سکتا ہے جس نظام کو آپ خود کھوکھلا کر رہے ہیں، تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ ظلم کا نظام تو ویسے ہی نہیں چل سکتا ہے۔ ڈنڈے کے اوپر زور پہ اور بدماشی پہ تو آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے ہیں۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں ترمیم بھی ختم ہو گئی، اس سے پہلے کا تو جو ایڈونچر ہوتا رہا ہمارے ایم این اےز کے ساتھ وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، مگر اب تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ صرف یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ آپ ان لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، جن 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ اٹھائیں گے اور بے توقیر کر کے اٹھائیں گے، وہ آپ سے نفرت کریں گے، وہ کبھی آپ کو نہیں مانیں گے، وہ آپ کی نسلوں سے بھی نفرت کریں گے۔ آپ نے محبت کے بیج بونے ہیں، آپ تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ آپ تو یہ انتشار، اس کو انتشار کہتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے۔ تو ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اعظم سے، اسپیکر سے، انٹیریئر منسٹر سے اور کنسرنڈ آئی جی سے، وہ آئی جی جو صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا ذاتی ملازم ہے، اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وی ڈیمانڈ دی ریلیز آف خواجہ شیراز ایٹ ارلیسٹ۔ اس پہ احتجاج بھی ہوگا کیونکہ اب ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے۔ ہر چیز پہ جو ہے اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں، باتوں اور کہانیوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو انہوں تو پتہ ہے کہنے کیتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی پولیس کی گاڑیاں ساتھ آئیں، جس نے بھی کیا آپ اغوا کار ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ہمیں ہمارا بندہ واپس چاہیے، اور یہ تماشا بھی بند کریں کہ جس وقت پریشر آئے اٹھا کے پولیس کو دیا اور کسی ٹکا مار پرچے کے اندر اس کا نام دے کے کہا جی اس کو تو پولیس اس کام میں لے گی تھی۔ تو مذمت بھی ہے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل فور خواجہ شیراز صاحب کو واپس جو ہے وہ پہنچایا جائے، اور انہیں کسی قسم کا ان کی صحت کو، ان کی سلامتی کو، ان کی زندگی کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ہوتا ہے تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے، اور انہیں اس سارے ایکشن کو ہم کورٹ آف لا میں بھی چیلنج کریں گے۔ ان کی فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ بھی کریں گے، اس پہ پارٹی ایکشن بھی لے گی اور احتجاج بھی کرے گی۔ اس طرح ہم ایم این ایز کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔